اچھا عتیق صاحب، گزشتہ دنوں جو فیصلہ آیا آپ کے حوالے سے اداکارہ میرا کا، جو انہوں نے عدالت نے سیشن عدالت نے فیصلہ جاری کیا، اس کے بعد اداکارہ میرا کی والدہ نے کل ایک ویڈیو میسج بھی ریلیز کیا. کیا کہنا چاہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم رخصتی کے لیے تیار ہیں. کیا کہنا چاہیں گے اس بیان پر آپ؟ پہلی بات تو یہ الحمدللہ حق اور سچ کی فتح ہوئی ہے. 2018 کا فیصلہ آپ چیک کر لیں، جس میں عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اس کو کھلا دیا جائے. اس کے بعد تو یہ مطلب بنتا ہی نہیں ہے اس کا جواب، مطلب اس کی والدہ کا جو کویسچن کہ بھی اس نے کہ آگے حق نان و نقطہ دے جائیں. تو یہ جتنا بھی سارا معاملہ ہے یہ کیسر صاحب ہینڈل کریں، آپ کا ان سے بات کریں، یہ آپ کو تفصیل سے بتا دیں گے. اچھا رانا صاحب، یہ بتائیں، عتیق الرحمان صاحب نے بھی جو چیزیں کہی اور جو اداکارہ میرا کی والدہ نے کل ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے، اس کے مطابق تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عتیق صاحب آئیں اور اپنی اہلیہ کو لے جائیں، ہم رخصت کرنے کو تیار ہیں. تو کیا عتیق صاحب کی ابھی بھی اہلیہ ہیں اداکارہ میرا؟ جی، اس کے لیے گزارش ہے کہ میں آپ کو نا اس کیس کا پورا احوال بتاؤں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے. انہوں نے تو ایک بیان دے دیا، سامنے آ کے وہ ساری صورتحال جو لوگوں پہ عیاں کر رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے. میں اس کے تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ یہ کیس جو ہے ارتضیٰ رباب عرف میرا، اس نے 2018 میں تکذیب نکاح کا دعویٰ کیا، سوٹ فار جیکٹیشن آف میرج، اور اس میں اس نے یہ پلی لی کہ جتنی بھی یہ جو میرا اپنے آپ کو شوہر ظاہر کر رہا ہے یہ میرا شوہر نہیں ہے، اور جتنے بھی ڈاکومنٹ، نکاح نامہ، تصاویر اور جو بھی کچھ ہے وہ جو پیش کر رہا ہے وہ سارے جعلی ہیں اور انہوں نے جعل سازی سے کام لیا اور وہ خود بنائے ہیں. تو لہٰذا اس پہ آنریبل کورٹ نے ایشوز فریم کیے، اور ایشوز فریم کرنے کے بعد انہوں نے اس پہ جو ہے وہ ایویڈنس جو ہے وہ انہوں نے ٹوٹل 7 ایشو جو ہیں وہ فریم کیے. اس پہ ایویڈنس کال ہوئی اور ہر دو فریقین نے اپنی اپنی شہادت پیش کی، اور شہادت کی روشنی میں آنریبل کورٹ نے ایک فیصلہ سے حاصل فیصلہ، میں سمجھتا ہوں کہ بڑا پرفیکٹ اور بڑا بہترین فیصلہ جو ہے وہ اردو میں انہوں نے وہ لکھتے ہیں، کیونکہ اس وقت عدالت عالیہ سے احکامات صادر ہو چکے تھے کہ جو ملکی زبان ہے اس کو اردو میں کیا جائے. تو آنریبل کورٹ جو ابتدا اس کی کرتی ہے وہ لکھتی ہے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلے PLD 2015 سپریم کورٹ 1210 کی روشنی میں مقدمہ ہاذا کا فیصلہ قومی زبان اردو میں لکھا جا رہا ہے تاکہ عام آدمی بھی اس فیصلہ کو پڑھ سکے اور اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کر سکے. یہ یہاں سے وہ شروع کیا اور انہوں نے پھر اس کا 28/5/2018 کو اس کا انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ دیا. اس کے میں سارے تو نہیں، لیکن ایک صرف چیز جو ہے آپ کے سامنے جو ہے رکھوں گا، وہ بتاؤں گا تاکہ اس سے آپ کو واضح ہو جائے گا. اس کا پیرا نمبر 23، کنکلوڈنگ پیرا نمبر 23 ہے آنریبل کورٹ کا، جس میں وہ لکھتے ہیں شہادت فریقین سے یہ بھی حیا ہوتا ہے کہ ایک گھر کوٹھی نمبر 164 واقعہ DHA مدعیہ اور مدعا علیہ کے درمیان تنازع کی وجہ بنا، جس کی وجہ سے دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی شروع کی. دستاویزات وہ انہوں نے ایگزیبٹ کروائیں. اس بات کا ثبوت ہے کہ نکاح کے بعد گھر کے تنازع کی وجہ سے دونوں فریقین نے ایک دوسرے کے خلاف دیوانی اور فوجداری مقدمات قائم کیے، جو 10 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد بھی مختلف عدالتوں میں زیر سماعت ہیں. اب یہاں پر یہ بڑا امپورٹنٹ جو فقرہ آ رہا ہے، اسی میں ہی ان کی والدہ نے جو کل بیان دیا اس کے کہ وہ آئیں اور اس کی بیوی ہے اور آ کے لے جائیں، یہاں پر اس کا جواب آنریبل کورٹ نے دے دیا. یہاں پر وہ ہے، اس طویل ترین مقدمہ بازی کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت سمجھتی ہے کہ اب فریقین بطور میاں بیوی اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین کردہ حدود کے اندر رہ کر زندگی نہ گزار سکتے ہیں، لہٰذا بہتر ہوگا کہ مدعیہ کو نکاح کے بندھن سے آزاد کر دیا جائے. لہٰذا جہاں عدالت مدعیہ کا تکذیب نکاح کا دعویٰ خارج کرتی ہے، وہیں ان کے درمیان نکاح خلا کی بنیاد پر منسوخ بھی کرتی ہے. 2018 کا یہ؟ جی 2018 کا، یعنی کہ اس کے مطابق عتیق الرحمان صاحب کی اب میرا جو ہے وہ اہلیہ نہیں ہے. بالکل صحیح. اور اہل علم اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ خلا کی بنیاد پر دعویٰ منسوخ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. حق مہر کی حد تک کوئی حکم جاری نہیں کیا جا رہا، پرچہ ڈگری تیار ہوئے موجودہ حکم اور نکاح نامہ ایگزبٹ D6 کی ایک کاپی متعلقہ چیئرمین یونین کونسل کے نام اس حکم کے ساتھ بھیجی جاتی ہے کہ وہ نکاح نامہ کا ریکارڈ مکمل کرے اور قانون کے مطابق مسالت کی کارروائی شروع کرے. اب مثل بعد از ترتیب و تکمیل بذریعہ علمت آصف داخل دفتر ہوئے. یہ وہ فیصلہ تھا جو کہ
ان کے خلاف ہوا, ان کے ہی دعوے میں ان کو جھوٹا قرار دے کے آنریبل کورٹ نے وہ دعویٰ ان کا خارج کر دیا, ڈسمس کر دیا. اس کے بعد ازاں انہوں نے ایک اپیل کی. اپیل میں ذرا اگر اپیل کے پیج جو ہے آپ دیکھیں, اس فیصلے کے خلاف اپیل کی, اس فیصلے کے خلاف اپیل کی. اپیل کے یہ اپیل جو ہے, یہ اپیل ہے جو جس کے اوپر اب فیصلہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا پیج 2 ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کا پیج 3. صرف یہی اپیل ہے. اچھا, اس پہ گراؤنڈز کیا انہوں نے لی؟ گراؤنڈز لیتے ہیں. برخلاف فیصلہ ڈگری مورخہ 28/5/2018 لاہور من جانب بابر ندیم جج فیملی کورٹ لاہور, جس کی روح سے فاضل جج فیملی جج صاحب نے خلاف قانون خلاف واقعات فریقین کی آمدہ شہادت کو درست طور پر کنسیڈر نہ کرتے ہوئے اپیلانٹ مدعیہ کا دعویٰ تکذیب نکاح خارج فرما دیا. اب اس اپیل کے دیکھیں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں کہ آنریبل کورٹ نے اگر کسی ایویڈنس کو اوور لک کیا یا کنسیڈر نہ کیا, اور تیسری بات کسی بھی پوائنٹ کو یا کسی بھی تنقیحات جس ایشو ہم کہتے ہیں کہ بٹوین دا پارٹیز, اس کو اناٹینڈڈ چھوڑا, تو پھر تو یہ اپیل کا معاملہ بنتا. بہرحال انہوں نے اپیل کی, ان کا رائٹ تھا, انہوں نے اپیل کی, اور اپیل کے کرنے کے بعد 69 اس میں جو ڈیٹس ہیں انہوں نے آرگومنٹس کے لیے لیں. میں آپ کو اس کا ایک دکھا دیتا ہوں کہ یہ ہوا 3/12/2019 کو آرگومنٹس کے لیے تھا, اور کس کے پاس تھا؟ جناب یلماز غنی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کے پاس. اس کے بعد 26/2/2020 آخری ڈیٹ تھی. جو نئے جج صاحب تھے سید شہزاد مظفر ہمدانی صاحب. اس کے بعد پھر 9 سے لے کر 19 ڈیٹ تک 10 تاریخیں جج صاحب تھے تجمل شہزاد چوئی صاحب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب, ان کے پاس آرگومنٹس کے لیے, یہ ملاحظہ فرما لیجیے, آرگومنٹس کے لیے چل رہی ہے. یہ ہمارا ایک ڈسٹرکٹ کورٹ کا ایک ایپ نہیں ہے وہ, یعنی کہ اس پہ کیا کہتے ہیں اسے آپ, وہ ہے, تو اس پہ یہ تمام ریکارڈ موجود ہے. ٹھیک ہے, ویب سائٹ پہ موجود ہے. تو یہ 69 ڈیٹس چل رہی ہیں. ٹھیک ہے جی سر, ہم اگر اس بات کو اگر کنکلیوڈ کرنا چاہیں, میں بات مکمل کر لوں, بتاتا ہوں پھر آپ کو, پھر آپ کیجیے. اس کے بعد انہوں نے جب یہ کیس ڈے ٹو ڈے ہوا, کیونکہ یہ بعد میں ڈائریکشن کیس ہو گیا, آنریبل ڈسٹرکٹ جج صاحب نے ڈائریکشن کی کہ جو پرانے کیس فلاں تاریخ سے چل رہے ہیں ان کو ڈیسائیڈ کیا جائے. تو آنریبل کورٹ مظہر عباس صاحب جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, انہوں نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ رکھ لی. ان کے آرگومنٹس پہ ایک وکالت نامہ آ رہا ہے, دوسرا وکالت نامہ آ رہا ہے, اور اس کے بعد ان کی 3 اپلیکیشنز بھی آئیں کورٹ میں. انہوں نے دی, انہوں نے جو ہے اپیل میں آ کر یہ کہا کہ اس کو اس کا حصہ بنایا جائے. مزید یہ کہ جو ریکارڈ ہے جو ان کے درمیان مکان کا جو کیس چل رہا ہے ان کا, جو بٹوین دا پارٹیز ایپل آف ڈسکارڈ ہے, وہ اس کو انہوں نے کہا کہ وہ اس کا ریکارڈ منگوایا جائے. اور آخری چیز کہ اس ایشو کو, اس مکان کو بھی ایشو فریم کیا جائے. اس کا 3 اپلیکیشن تینوں آنریبل کورٹ نے 25/1/2022 کو خارج فرمائی, اور اس کے بعد آنریبل کورٹ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا. اس فیصلے کا صرف ایک پیرا پڑھوں گا, اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس فیصلے کا جو ہے وہ فائنل. Keeping in view all the above facts and circumstances, learned trial court has not committed any illegality or irregularity while deciding the impugned judgment and decree. Hence, instant appeal has no merit and the same is hereby dismissed. Appellant shall bear the cost of appeal. Decree should be prepared accordingly. تو آنریبل کورٹ نے ان کی اپیل کو ڈسمس کیا. اس کا مطلب ہے جو فیصلہ ٹرائل کورٹ فیملی کورٹ نے کیا وہ انٹیکٹ ہے, ایز اٹ از ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کیا اس نے کسی بھی پوائنٹ کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑا, اور نہ کسی بھی ایویڈنس کو, نہ کسی پوائنٹ کو اوور لک کیا. ایک بہترین فیصلہ جو ہے وہ انہوں نے دیا. اب جہاں تک بات ان کی کل کی وہ بات سے آئی کہ وہ آئے اور آ کر لے جائے, اس کی بیوی ہے, اس کا جواب آنریبل کورٹ نے 2018 میں دے دیا تھا کہ خلا کی بنیاد پر ان کی جو نکاح ہے وہ ختم کیا جاتا ہے. تو خلا کے راؤنڈ پر ختم ہو گیا. اب یہ نہ 2018 کے بعد یہ میاں بیوی نہیں رہے, اب یہ بات کرنی بھی غیر مناسب ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, پھر یہ معاملہ اب مختصر یہ بتائیں کہ اب معاملہ جو ہے وہ اتنے ہی پر اعتماد انداز میں کیوں ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ میڈیا پہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس کے سوال سنیے گا جی. میڈیا پہ جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں اس کے مطابق
ابھی بھی لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ عتیق الرحمان صاحب جو اس وقت موجود ہیں ہمارے ساتھ، ان کی اہلیہ ہے میرا صاحبہ. تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی سوال ہے اس کو ظاہر کیوں نہیں کر پائے، اور اس کے بعد میرا کی والدہ نے یہ اسٹیٹمنٹ ریلیز کر دیا، ویڈیو اسٹیٹمنٹ، کہ عتیق الرحمان صاحب آئیں اور اپنی اہلیہ کو لے جائے، اور جو انہوں نے شریعت کے حوالے سے کی. یہ کیوں اس تاثر کو آپ ظاہر کرنا چاہیں، ایک مختصر اگر انہیں بھی کہیے گا کہ آپ کی گفتگو میں شامل ہوں. جی میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں پر ان کے بیہائنڈ پتہ نہیں کیا ایک معاملات چل رہے ہیں ان کے، کیونکہ ان کا گھر کا کیس چل رہا ہے الٹیمیٹلی، تو ان کے مائنڈ میں کیا بات ہے یہ میں نہ ابھی بتا سکتا ہوں. دوسرا وہ کیس چل رہا ہے اس وقت آنریبل کورٹ میں، اس پہ بات کرنا بھی مناسب نہیں. ایک استغاثہ جو ہے وہ کینٹ میں ان کے خلاف ہے جو کہ سینیٹائی ایڈجرن ہوا، ٹھیک ہے. اب وہ جب کیونکہ یہ اپیل ہو گئی تھی اس کے بعد، کیونکہ 2018 میں جب میرا ان کے نکاح میں تھی اور ڈیورنگ دا پینڈنسی آف دس کیس اس نے نکاح نوید سے کیا تھا، اس سے پہلے اسی دوران نا، فیصلے سے پہلے ہی نا، تو اس نے نکاح کر لیا تھا، نکاح پر نکاح کر دیا گویا کہ یہ، اور یہ زنا کے ضمن میں آتا ہے، اور اس کے لیے ہی انہوں نے استغاثہ دائر کیا ہوا ہے، جو کہ اب اس یہاں پر یہ کاپی دے کے اب اس کو انشاءاللہ وہ برآمد کروایا جائے گا اور اس کی پروسیڈنگ چلے گی. اس میں الٹیمیٹلی ظاہر ہے جو اس وقت رائج الوقت کا قوانین ہے اس کے تحت ان کو سزا ہوگی، یہ کنفرم ہے.